السلام ویورز، میں ہوں آپ ہوسٹ اور آپ رہے ہیں ہسٹری ولاگ یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج 25 دسمبر ہے اور میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس سالگرہ کے موقع پر ان کی زندگی کے چند دلچسپ حقیقی واقعات بیان کروں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح وفات سے کچھ عرصے قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ مقررہ وقت پر تقریب میں پیش ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں، لیکن انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد میں آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی وزراء اور سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان شامل تھے۔ ایک اور واقعہ میں ہے کہ 1920 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے غسل خانہ کی تعمیر میں اس وقت کے 50,000 روپے خرچ کیے، مگر یہی جب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو 1.5 روپے کا موزہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب مسلمان ملک کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں پہننی چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ برطانیہ کے سفیر نے آپ سے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ انہیں ایئرپورٹ لینے جائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے یہ شرط رکھی کہ میں تب ایئرپورٹ جاؤں گا اگر میرے بھائی کی برطانیہ آمد پر وہاں کا بادشاہ اسے لینے آئے۔ ایک مرتبہ کا اور ذکر ہے کہ 1943 کو الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمان طلبہ کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے۔ مسلمان طلبہ کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلمان طلبہ کی اکثریت زیر تعلیم تھی، اس لیے یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلبہ کی یونین سالانہ انتخاب میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلبہ کا ایک وفد قائد اعظم رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کا پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے طلبہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبہ حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ کیا یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم خود وہی کام کریں جس پر دوسروں کو ملوم رکھتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں تو گورا یعنی انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں ہوگا۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک قول ہے جو انہوں نے قائد اعظم کے لیے فرمایا: محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے لسٹ دیکھی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے ہیں تو کہا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ آپ نے وہ کاٹ کے فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لے لو۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ 1933 سے لے کر 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اندازے کے مطابق 18 قراردادیں پیش کیں جس میں فلسطین کے حق خودارضیت کی بات کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں شامل ہوگا۔ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس بچے کی سائیکل پر لائٹ موجود ہے۔ اس موقع پر صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو۔ مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو۔ میں ایسے مسائل نہیں کام کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ ویورز، قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا۔ ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس پر ہمیں بیٹھ کر رونا آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔